السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اب سب کا عربی لغت کے دروس کے اس سلسلے میں ایک بار پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم ایک نئے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہاں سے میں اگر یہ کہوں کہ یہاں سے بک 2 انشاءاللہ، مدینہ عربی بک 2 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور عربی گرامر ان جنرل، یہاں سے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی چیزیں انشاءاللہ. تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فعل مضارع. مضارع یعنی پریزنٹ یا فیوچر ٹینس، یعنی فعل حال. ہم نے فعل ماضی پڑھا اس سے پہلے، اور ماضی سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں الحمدللہ ہم نے اس کو کور کی ہیں کافی ڈیٹیل میں. تو انشاءاللہ آج سے یہاں سے سنبدأ درس الجدید يتعلق بفعل مضارع. آج سے ہم ایسا باب شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق فعل مضارع سے ہے. اور فعل مضارع جب میں کہوں تو فعل مضارع کا معنی پریزنٹ ٹینس یا فیوچر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا اطلاق حال اور مستقبل دونوں پر ہوتا ہے. انشاءاللہ مستقبل میں کیا اور بھی کچھ مزید چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. فی الحال آج ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے فعل مضارع. تو فعل مضارع اگر میں آپ کو یہ طرح کہوں، اب ہم جب بھی فعل پڑھیں گے تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، یعنی فعل یفعل. اب یہاں سے انشاءاللہ جب بھی ہم بات کریں گے تو مضارع اور ماضی دونوں کو ایک ساتھ ذکر کریں گے، اور پھر اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہم آج دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے فعل ماضی کی طرف ہم واپس لوٹتے ہیں. فعل ماضی میں ہم نے بتایا تھا فعل، یہ بیس فارم ہے. جو بیس ہے فعل ماضی کا وہ تھا فعل، یعنی فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ فعل ماضی میں جب ہم فعل لکھتے ہیں تو فا کلمہ اور لام کلمہ، فا اور لام کلمہ میں ہمیشہ فتحہ اب دیکھیں گے. فعل ماضی میں چینج کہاں پر ہے؟ چینج ہے عین کلمہ پہ. کبھی آپ فتحہ دیکھ سکتے ہیں، کبھی ضمہ دیکھ سکتے ہیں، اور کبھی کسرہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پڑھا تھا. مثال اگر اس کی میں دوں تو فعل، ذهب، خرج، نصر، اس طرح سے سمع، ضرب، کرم. ٹھیک ہے. تو بہت سارے مطلب فعل ماضی ہم نے دیکھے ہیں جیسے جس میں عین کلمہ پہ کبھی فتحہ ہے، کبھی ضمہ ہے، کبھی کسرہ ہے، لیکن فا اور لام کلمہ ہمیشہ سے فتحہ کے ساتھ آئے گا. اسی طرح سے مضارع میں اگر ہم دیکھیں تو مضارع کا بیس فارم ہے یفعل. ٹھیک ہے، یفعل. تو یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں کہ مضارع میں، فعل مضارع میں یہ جو یا دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں علامت المضارع. علامت المضارع یعنی یہ بتاتا ہے کہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. تو یا اور اس طرح سے 4 علامتیں ہیں، الف یعنی حمزہ، یا، نون اور تا. ان میں سے ایک علامت ہم نے یہاں پر دیکھا یا، جو یا، اس کے بعد الف بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، نون بھی دیکھیں گے، تا بھی دیکھیں گے. تو یا جو ہے اس میں، یہ یا کو ہم کہتے ہیں علامت المضارع، یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ فعل مضارع. فا پھر سے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. اس میں نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ فا کلمہ پہ سکون ہمیشہ، فا کلمہ میں ہمیشہ سکون ہوگا دائماً، اس کو اس طرح لکھیں. لام کلمہ پہ ضمہ ہوگی ہمیشہ دائماً. تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو کلیئر ہے. فا کلمہ ہمیشہ سکون اور لام کلمہ پہ ہمیشہ ضمہ. فرق کہاں ہے؟ پھر سے وہی عین کلمہ، یعنی عین آپ کو جینے نہیں دے گا چین سے.
تو عین کلمہ پہ چینج آتا ہے تو سب سے پہلے یا تو فتح آئے گی عین کلمہ پہ، یا ضمہ آ سکتی ہے، یا پھر کسرہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح سے فعل ماضی میں ہم نے دیکھا کبھی فعولا، کبھی فعلا، یا کبھی فعیلا، اسی طرح سے مضارع میں بھی عین کلمہ پہ کبھی یفعلو، جو ابھی ہم نے دیکھا یفعلو، یا تو یفعلو ہوگا جیسے نصر ینصرو ہے، یا کبھی یفعلو ہوگا ضربہ یضربو ہوگا. ٹھیک ہے، تو یفعلو بھی دیکھ لیا، یفعلو بھی دیکھ لیا، اور یفعلو بھی دیکھ لیا، یعنی عین کلمہ ہمارا مین کنسرن ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی عین کلمہ پہ تبدیلی کے حساب سے مضارع بھی تبدیل ہوتا ہے، اور یہ بیس فارم تھا فعل یفعل. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. ہم اس طرح سے دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، 4 علامت ہے مضارع کی، وہ ہے الف، یا، نون اور تا. اور اس میں سے بتایا تھا یہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. جس طرح ہم نے فعل ماضی میں فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ دیکھا تھا، فا کلمہ پہ ہمیشہ سکون آئے گی، لام کلمہ پہ ہمیشہ ضمہ مضارع کے کیس میں. ٹھیک ہے، اور چینج کہاں پر ہے؟ چینج ہے عین کلمہ پہ، جس میں کبھی فتح، کبھی ضمہ اور کبھی کسرہ. اور یہ فتح، ضمہ، کسرہ کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، کیوں آتی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد. تو اتنا آپ پہلے آپ سمجھ لیں. الف، یا، نون اور تا. انیتو، جس سے انیتو سے آپ یاد کر لیں، الف، نون، یا اور تا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ انیتو. انیتو، اس کو انیتو سے یاد کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا الف، نون اور یا تا. یہ جو مضارع کے سب سے پہلے فا کلمہ سے پہلے یا تو الف، نون یا تا جو آتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں علامت المضارع. مضارع میں فا کلمہ پہ سکون، لام کلمہ پہ ضمہ اور عین کلمہ پہ چینج آئے گا حساب سے. اب وہ آپ کے حساب سے. ٹھیک ہے، آتین بھی یاد کر سکتے ہیں، انیتو بھی یاد کر سکتے ہیں، جس جو آپ کے لیے آسانی ہو انشاءاللہ اس کو آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. کوئی کسی کو مسئلہ عندکم اشکال فاسألونی اجب لکم انشاءاللہ. اگر آپ کو کوئی اشکال ہو تو مجھ سے پوچھیں، میں انشاءاللہ جواب دوں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. اس طرح سے ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ہم مضارع کیا چیز ہے. کہ اب سوال ہوگا اگلا کہ ہم کس طرح پہچانیں گے کہ فعل یفعل ہوگا یا فعل یفعل ہوگا یا فعل یفعل ہوگا، یہ کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو پہلے یہ اسکرین شیئر کرتا ہوں. سیکنڈ. ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے یہ. ابنیت المضارع مع ثلاثی مجرد، یعنی فعل ثلاثی مجرد. ابھی ہم چونکہ فعل ثلاثی مجرد پڑھ رہے ہیں. ثلاثی مجرد ہم نے بتایا تھا 3 لیٹر ورب، پلین 3 لیٹر ورب. ٹھیک ہے، یہی بتایا تھا اس سے پہلے. 3 لیٹر وربس، 3 کلمے والے افعال ہم پڑھ رہے ہیں. ان میں سے ماضی ہم نے دیکھ لیا. مضارع میں، اب مضارع میں جو ہے یہ 6 ابواب ہیں اس کے. 6 ابواب، یعنی باب کے حساب سے ہم پہچانیں گے اس کو. ٹھیک ہے، مضارع میں 6 ابواب ہیں. یہ 6 ابواب کیا ہیں؟ مستعملا بکثرہ وقد توصل الیہ الصرف اعتماد علی السماع وليس لها قیاس معین. اب یہ بتانے والی چیز ہے، یعنی یہ جو فعل یفعل، اگر میں اس کو اس طرح لکھ دوں فا ایسے، اور اسی طرح سے مضارع میں بھی یہ، تو آپ ان سے دیکھیں تو 6 ابواب بنیں گے. سب سے پہلے ہے فعل یفعل، ایک ابواب، ایک باب. اسی طرح سے فعل یفعل، 2 باب. اسی طرح سے فعل یفعل، تیسرا باب. اس کے بعد ہے فعل یفعل، یہ 4تھا باب. اس طرح سے فعل یفعل، 5واں باب. اور اس کے بعد فعل یفعل، یعنی 6 باب ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے، 6 باب ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں ان میں خاص کیا ہے؟ خاص یہ ہے کہ جو نحوین یا گرامرینس جو تھے، نحات، اہل گرامر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا اہل نحات، انہوں نے سماع پہ اعتماد کیا. یعنی یہ جو فعل اب دیکھتے ہیں، فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، فعل سمع یسمع، یہ سب سنے ہوئے ہیں. جیسے عربوں سے ہم نے سنا ویسے ہی اس کو ہم بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے عربوں سے سنا
ویسے ہی ہم اس کو بیان کرتے ہیں. اس میں کوئی قیاس معین نہیں ہے، یعنی کہ ایسا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے ایسے پہچانیں. ہاں، اس کو آسان کرنے کے لیے نحات نے ان کو 6 ابواب میں تقسیم کیا ہے. اب ان 6 ابواب سے ہم انشاءاللہ آگے پہچان سکتے ہیں. تو ایک چیز آپ جان لیں کہ اس کو پہچاننے کا کوئی خاص پیٹرن نہیں ہے، یہ جیسا سنا ہے ہم نے عربوں سے ہم اسی طرح اس کو بیان کرتے ہیں. اور ہماری آسانی کے لیے کیا کیا ہے نحات نے، گرامیرینس نے، کہ ان کو 6 ابواب میں 6 اوزان، 6 پیٹرن میں یا 6 ابواب میں ان کو تقسیم کیا ہے، تاکہ آپ ان 6 ابواب کو دیکھیں. اور جب بھی میں کہوں یہ اس باب سے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہاں پر فعل یفعل ہوگا، یا 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 وہاں پر فعل یفعل یعنی کرم یکرم ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک چیز آپ جان لیں کہ اس کو پہچاننے کی کوئی خاص یعنی قیاسی نہیں ہے، یہ سماعی ہے، سنی ہوئی چیز. تو اسی لیے جیسا ہم نے سنا ہے ویسے ہی ہم نے بیان کرنا. اب آتے ہیں یہ 6 ابواب کس طرح سے ہیں. تو جیسا ہم نے بتایا، اس کو میں ذرا اور تاکہ آپ کو اچھے سے اسکرین دکھ جائے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فعل یفعل، یعنی عین کلمہ پہ کیا ہے؟ فتح ہے، اور اسی طرح سے مضارع کے بھی عین کلمہ پہ فتح ہے. تو یہ فعل یفعل، اسے ہم کہیں گے یا تو ایک اور طریقہ ہے فتح، یاد کرنے کے لیے فتح فتح، یعنی فتح اور فتح، یعنی اس کو اور ایک کیے میں کہیں گے تو آ یعنی فعل یفعل آ گروپ، یا فتح فتح فتح، یا اس کو ہم کہتے ہیں باب فتح سمپل. اب یہاں پہ باب فتح کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس پیٹرن پہ تو بہت سارے فعل آئیں گے، جیسے ذهب یذهب، قرأ یقرأ. ٹھیک ہے، تو ایک کسی بھی فعل کو ہم پکڑتے ہیں اور اس کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں باب، اور اس کے بعد جتنے بھی افعال اس پیٹرن پہ آئیں گے ان سب کو ہم کہیں گے باب فتح. تو سب سے پہلا ہے باب فتح. اب باب فتح جب ہم کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی فعل یفعل، فتح فتح یفتح، یعنی مضارع ماضی اس کا فعل ہے تو یفعلو ہوگا، یعنی عین کلمہ پہ فتح آئے گی، اور اس کو ہم کہتے ہیں باب فتح، یا سمپل اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے با سے. حرف با لکھ دیں گے اگر کسی فعل کے آگے تو سمجھ جائیں کہ وہ باب کون سا ہے. سوری، باب کہہ دیا میں نے، فتح فا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے باب فتح، تو اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے فا سے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا فعل، ماضی کی عین کلمہ پہ فتح اور مضارع کے عین کلمہ پہ ضمہ، یعنی یہ ہو گیا فتح، کیا ہوگا؟ فتح ضمن، فتح ضمن یعنی فتح اور ضمہ، یعنی ماضی میں ضم فتح اور اس میں ضمہ، یا اس کو ہم کہیں گے باب نصرہ، باب نصرہ. ایک کوئی فعل کو ہم باب بنا دیتے ہیں اور اسی پہ ہم کریں، یا پھر اس کو ہم کہیں گے نون سے ڈینوٹ کریں گے. نون جب بھی ہم کہیں تو وہ باب نصرہ کہلائے گا، یعنی کتبہ یکتبو نہیں ہوگا کبھی بھی، یکتبو کبھی نہیں ہوگا، یا کبھی بھی یکتبو، ہمیشہ یہ ہوگا کتبہ یکتبو. ٹھیک ہے، کتبہ یکتبو، خرجہ یخرجو. اس کے بعد ہے فعل، عین کلمہ پہ فتح اور عین کلمہ پہ کسرہ، تو اس کو ہم گئے فتح کسرن، فتح کسرن، یعنی ماضی میں عین کلمہ پہ فتح اور مضارع میں عین کلمہ پہ کسرہ، یا اس کو ہم کہیں گے باب ضربہ، باب ضربہ، اور اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے ضاد سے. ٹھیک ہے، باب ضربہ، یعنی ضربہ یضربو، کبھی بھی یضربو نہیں ہوگا یا کبھی بھی یضربو نہیں ہوگا. اب جب بھی آپ میں کہوں کہ باب ضربہ سے یعنی ضربہ یضربو. ٹھیک ہے، جلسہ یجلسو، وجبہ یجیبو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے فعل یفعل، فعل سمع، تو اس کہیں گے کسر، پہلے کسرہ ہے تو کسر فتح، کسر فتح،
یا اس کو آپ جانے باب سمیا سے، باب سمیا، جو بھی آپ کو آسان لگے، اور اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے سین سے. سین جب بھی لکھا رہے تو اب جب ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی ملے گا، فا نون ضاد سین، یعنی اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کون سا باب ہے. تو سمع یسمع، علم یعلم، عرف فہم یفہم، فہم یفہم، کسر فتح. یا اس کو ہم اور بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں، آ ہے اور یہ او آئی گروپ ہے، سوری یو گروپ ہے، آ یو. اس طرح سے یہ آ ہے اور یہ ای ہے، اس طرح سے یہ ای ہے اور یہ آ ہے، یعنی اے گروپ، اے یو گروپ، اے آئی گروپ، آئی اے گروپ. اس کے بعد ہے فعل یفعل، فعل یفعل، اس کو ہم کہتے ہیں باب حسیبہ، حسیبہ، یا پھر اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے ہا سے. اور اسی طرح سے یہاں ہے حسیبہ یحسیبو، ٹھیک ہے، وریثہ یریثو، ٹھیک ہے، وفیقہ یفیقو. اور لاسٹ میں ہے کرما، یعنی فعولا یفعلو، تو ہو گیا کرما یکرمو. حسنا وحسنا اولئک رفیقا یحسنو. صعوبہ یعنی مشکل ہونا، یصعبو، تو یہ اس کو ہم کہیں گے باب کروما، باب کروما، یا اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے کاف سے. ٹھیک ہے، تو یہ 1 2 3 4 5 6 6 ابواب ہیں. اس کو ہم کہیں گے فتحتانی گروپ، سوری کسرتانی گروپ، کیونکہ دونوں میں ماضی اور مضارع کے عین کلمہ پہ کیا ہے، کسرہ، تو یہ ہو گیا کسرتانی. اور یہ کیا ہو گیا، ضمتانی. یعنی یہ کیا ہو گیا، آئی آئی گروپ، اور یہ ہو گیا یو یو گروپ، یعنی او او فعلا یفعلو، ای ای فعلا یفعلو، آئی اے یعنی فعلا یفعلو. یا اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ فتح فتحن، فتح ضمن، فتح کسرن، کسر فتحن، کسرتانی ضمتانی. یا یہ بھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو آپ کہہ لیں باب فتح یعنی فتح یفتح، باب در نصرہ یعنی نصرہ ینصرو، اس طرح سے باب ضربہ یعنی ضربہ یضربو، باب سمع یعنی سمع یسمعو، یسمعو. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. کوئی پوچھے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسے ہوا، تو اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ سماعی چیز ہے، سنی ہوئی چیز ہے. اگر آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کو یاد کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور فعلا یفعلو یعنی باب حسبہ یحسبو، ورث یرثو، اور کرما یکرمو یعنی باب کرما سے ہے. ٹھیک ہے، کرما یکرمو، ماضی میں بھی عین کلمہ پہ ضمہ اور مضارع میں بھی عین کلمہ پہ ضمہ. اور ایک چیز میں بتا دوں، یہ جو 4 باب ہیں، باب فتح، باب نصر، باب ضربہ، باب سمیہ، یہ بہت زیادہ اکثر یوز ہوئے ہیں. مطلب آپ اس کو 95% سے 95% آپ سمجھ لیں، یہ بہت کم ہے، 5% استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو زیادہ تر ابواب انہی 4 میں سے ملیں گے. ٹھیک ہے، باب یعنی ہاں باب، اس کو ہم کہیں گے فتح تانی. سوری، یہ فتح تانی گروپ ہو گیا، فتح فتح، فتح فتحن، فتح ضمن، فتح تانی. میں نے اس کو فتح فتحن کہہ دیا، آپ فتح تانی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں فتح ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 4 ابواب جو ہیں زیادہ تر استعمال ہوئے ہیں، اور آپ کو یہی زیادہ تر انہی میں سے دیکھنے کو ملیں گے. یہ دونوں بہت کم استعمال ہوتے ہیں، کروما اور حسیبہ. ہیں ایسا نہیں کہ استعمال بالکل نہیں ہوتے ہیں، پر کم استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہم ہر باب کو پہچانیں گے، اور پہچاننے کا طریقہ یہ ہے یاد کرنا ہے. سب سے پہلے ہم کو یاد کرنا ہے، جب ایک بار ہمیں یاد ہو جائے گا تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سا باب ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے افعال آگے آتے جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو نشاندہی کرتا جاؤں گا، اور یہ بھی پوچھتا جاؤں گا کہ یہ کون سا باب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ باب ہے تو یہ کیسے بنے گا، اس کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے. اب جب بھی ہم کوئی بھی فعل دیکھیں گے
تو اس میں ہم ماضی مضارع دونوں پوچھیں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کلیئر ہے انشاءاللہ. آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ ایسا لکھنا ہے, فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ, اور اس طرح سے یفعلو. اس پہ تو ہمیشہ سکون, اس پہ ہمیشہ ضمہ. تو یہاں پر ایک فتح, یہ فتح, یہاں پر ایک ضمہ تو یہ بھی ضمہ, یہاں پر ایک کسرہ تو یہاں پر بھی ایک کسرہ. اب اس میں آپ 6 پیٹرن نکالیں الگ سے, اور یہ 6 پیٹرن یہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم جتنا پڑھیں گے اس طرح سے ہمیں سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کنفیوژن ہو سکتی ہے. یہاں پر ہم ماضی دیکھ کر پہچانیں گے. ٹھیک ہے, یہ بک میں نہیں ہے, یہ میں نے الگ سے شیئر کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں اس کی کاپی جو ہے آپ کو شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ ٹینشن نہ لیں, فکر نہ کریں, پہلے سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے. فعل یفعل باب فتح, فعل یفعل باب نصر, نصر ینصر, فعل یفعل ضرب, ضرب یضرب. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہمارا باب ضرب. اسی طرح سے سمع یسمع باب سمع, فعل یفعل یعنی حسب یحسب تو یہ باب حسبہ ہے, اور کرم یکرم یعنی حسن یحسن تو یہ ہو گیا ضمہ ضمہ, تو اس کو ہم کہیں گے باب کرم. ٹھیک ہے, ہاں یہ صحیح اپنے سوال کیا جیسے ایحسب الانسان ان یترک سدى, یعنی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, یہ کبھی فتح کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے, تو پھر وہ اس کیس میں کون سا باب ہو جائے گا, وہ باب سمیع. ٹھیک ہے, حسیبہ یحسب یہ اس باب میں بھی استعمال ہوا ہے, قرآن میں آپ نے 2-3 جگہ دیکھا ہوا, حالانکہ یہ اس باب سے بھی ہے. تو جب وہ اس باب میں استعمال ہوا تو وہ باب سمیع کے انڈر میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہاں تک انشاءاللہ کلیئر ہے. ابھی ہم بہت آگے ہمیں پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ اب پہلی بار میں ذرا سا ہو سکتا ہے مشکل ہو سمجھنے میں, پر اتنے بھی مشکل نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے, یہ ایک دم مان کے چل لیں کہ اس کو یاد کرنا ہے مجھے, اور کوئی چارہ نہیں. یاد ہو جائے گی ایک بار, اور یاد کرنے کے لیے میں نے اچھے سے آپ کو یہ بتایا ہے کہ کہاں کہاں چینج آنا ہے. فا اور عین لام کلمہ آرام سے بیٹھے, میرے پہ کوئی چینج نہیں آتا. عین کلمہ تم بدلتے ہو, تم اپنا دیکھ لو, تو اس حساب سے ہم ماضی اور مضارع کو پہچانیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ کلیئر ہے انشاءاللہ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آتے ہیں اس کے بعد والے مرحلے پہ. ٹھیک ہے, اس کو میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ, تو یہ آپ جو ہے پیٹرن بنا لینا. ٹھیک ہے, یہ 6 ابواب ہیں اس کے, 6 فعل ثلاثی مجرد, یعنی یہ کیا ہے ہم پڑھ رہے ہیں, فعل ثلاثی مجرد. فعل ثلاثی, ثلاثی یعنی 3 لیٹر, مجرد, مجرد یعنی پلین, سمپل پلین 3 لیٹر وربس, 3 لیٹر وربس اونلی جسے ہم کہتے ہیں. مطلب صرف اس میں 3 لیٹر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو یاد کر لیں, با, فا, نون, ضاد, سین, ہا اور کاف. یہ با فتح کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں فا سے. فا جب ہم لکھیں گے فعل کے آگے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ باب فتح سے. نون لکھیں گے تو باب نصرہ سے, ضاد لکھیں گے تو باب ضربہ سے, سین جب لکھیں تو باب سمیع سے, ہا لکھیں چھوٹا تو اس کو آپ سمجھیں باب حسبہ سے, اور کاف لکھیں تو آپ اس کو سمجھیں کہ یہ باب کرما سے. یہ آپ کو ڈکشنری میں اس طرح ہی ملے گا, فا, نون, ضاد, سین, ہا اور کاف. یہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ یہ کون سے باب سے ہیں. تو جب بھی اب آپ کوئی بھی فعل دیکھیں گے اور اگر اس فعل میں ہم یہ بتا دیں آپ کو کہ یہ باب فتح سے ہے, تو ظاہر سے بتا پائیں گے اس کا ماضی اور مضارع کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیز نان عربس کے لیے جو ہم عجمی ہیں ان کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے کہ انہوں نے جب کسی فعل کو سنا ہی نہ ہو
اور پھر اچانک سے انہیں پوچھ دیں کون سا فعل ہے، لیکن ہاں اگر ہم اسے یہ بتا دیں کہ یہ باب اس باب سے ہے، تب پھر آپ بتا سکتے ہیں اس کا ماضی مضارع کیا ہے. ٹھیک ہے، شارٹ فارم تو یہی تھا، فتحتانی، فتح تمین، فتح کسرین، کسر فتحین، کسرتانی، ضمتانی، یا پھر آپ اس کو باب فتح، نصر، ضرب، سمیع، حسب، کرم سے یاد کریں، یا باب یا پھر فا، نون، ضاد، سین، ہا اور کاف. ایسے کوئی شارٹ کٹ تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں. یعنی 3 طریقے میں نے بتا دیے آپ کو. ٹھیک ہے، چلیں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف. فتحتانی، فتحتانی یعنی عین کلمہ پہ بھی فتح، اور ماضی کی اور مضارع کے بھی عین کلمہ پہ فتح، یہ ہے اس کا مطلب. ضمت کسرتانی یعنی عین کلمہ ماضی کی اس پہ کسرہ، اور عین کلمہ مضارع کی اس پہ بھی کسرہ، تو اس لیے ہم کسرتانی گروپ کہتے ہیں. یہ یاد کرنے کی آسانی کے لیے بس، اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اب ہم شیئر کرتے ہیں اگلی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لیا 4. اب مثال جیسے آپ دیکھیں، مثال کے طور پر قتل یقتل، بتائیں کون سا باب ہے یہ؟ قتل یقتل، فتح کسرہ، کون سا باب ہے یہ؟ یقتلو، یقتلو، یہاں پہ مضارع پہ یہ ضمہ ہے، تو یہ باب نصرہ ہے، باب نصرہ. جلسا یجلسو، یہ بتائیں کون سا باب ہے یہ؟ جلسا یجلسو، باب ضرب یضرب، میں صرف یہ لکھوں گا. ٹھیک ہے، ذهب یذهب، باب کون سا باب ہے یہ؟ باب فتح، فتح یفتح. ٹھیک ہے، شرب یشرب، سمع یسمع، کون سا باب ہے یہ؟ باب سمع. کثر یکثر، کرم یکرم، کون سا باب ہے یہ؟ باب کرم. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم پہچانیں گے. ٹھیک ہے، اور ان باب کا مقصد کیا ہے؟ کسی نے پوچھا ہے ان ابواب کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد عجمی لوگوں کے لیے، یعنی ہم لوگوں کے لیے جن کی زبان عربی نہیں ہے، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ فعل کس طرح آیا ہے، تو ان کی آسانی کے لیے، تاکہ وہ جب بھی کوئی فعل پڑھیں، یعنی مقصد یہاں سے کیا ہے ہمارا، یہ عربی سیکھنے کے بعد ہم انشاءاللہ قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں یا علماء کی تفسیر پڑھیں یا حدیثوں کی تشریح پڑھیں یا کتب کی تفسیر پڑھیں، تو اس میں جب وہ عربی میں جب اس کو ایکسپلین کریں، شرح کریں، یعنی کوئی بھی فعل آئے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ کون سا باب سے ہے، یعنی آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کون سا فعل ہے اور اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، یہ کون سا باب سے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پڑھنے میں آسانی کے لیے اور آپ کی سمجھ کے لیے، کیونکہ اس کو یاد کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، یعنی جیسا ہم نے سنا ویسے ہی بیان کیا عربوں سے، اور اسی طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قتل کے معنی اس نے مارا. یقتلو جیسا میں نے بتایا تھا کہ فعل مضارع کا اطلاق حال اور مستقبل دونوں پر ہوتا ہے، یعنی وہ مار رہا ہے یا وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. اس طرح سے جلسا یجلسو، وہ بیٹھا، یجلسو کے معنی ہی سٹنگ، وہ بیٹھ رہا ہے یا وہ بیٹھتا ہے یا وہ بیٹھے گا، تینوں معنی اس میں شامل ہے. ذهب کے معنی وہ چلا گیا، یذهب وہ جا رہا ہے، وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. اس طرح سے شریبا اس نے پیا، یشرب یعنی وہ پی رہا ہے یا وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا. کثر معنی کے معنی یہ بڑھ جانا کسی چیز کو، اور یکثر یعنی وہ بڑھ رہا ہے یا وہ بڑھتا ہے یا وہ بڑھے گا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جب میں فعل پوچھوں تو آپ کو آپ بتا دیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے فعل ثلاثی مجرد کیا ہے، ابھی ہم اعلال اور ابدال ان میں نہیں گئے ہیں. یعنی اگر فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ، اسی طرح سے فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ، اگر فا کلمہ عین کلمہ یا لام کلمہ میں الف واو یا یہ 3 میں سے کوئی آ جائے حروف علہ میں سے، تو وہ پھر معطل ہو جاتا ہے فعل، یعنی فعل کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے مزید فی ہی ابھی ہم نے نہیں پڑھا، تو فی الحال اپنے
علیکم الصبر، ابھی آپ کے اوپر صرف صبر کرنا ہے، انشاءاللہ جب ہم اس میں پہنچیں گے پھر اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم اعلال اور ابدال کو نہیں بتا رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم نے بس شروع کیا ہے۔ کرما کے معنی ہوتا ہے بڑھ نوبل ہونا، یعنی اکرام والا ہونا، ٹھیک ہے، کرما یا کرمو، وہ ایک کرم والا ہو گیا، وہ اس کی تعظیم بڑھ گئی یا اس کا اکرام بڑھ گیا، ٹھیک ہے، کرما یا کرمو، باب کرما سے، اور یہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں، زیادہ تر آپ کو ان 4 ابواب میں سے دیکھنے کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی ہم آتے ہیں اس پہ ہی، چلے کتب یکتب، کون سا باب ہے، پریکٹس کرتے ہیں اس پہ، کتب یکتب، باب فتح، نہیں سوری فتح کیسے، کتب یکتب اس پہ ضمہ ہے، نصرہ، باب نصرہ، اس طرح سے قتل یقتل، سیم، کون سا باب ہے، قتل یقتل، باب نصرہ، ٹھیک ہے۔ جلس یجلس، یہ تو ابھی ہم نے کیا، جلس یجلس، ضرب یضرب، باب ضرب، ذهب يذهب، باب فتح، شرب یشرب، سمع یسمع، باب سمع، اور کثر یکثر، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے کیا، باب کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم نے بتا دیا کہ ماضی کی لام کلمہ پہ ہمیشہ فتح اور یہ چینج ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ علامت المضارع ہے، یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ، یہ چینج ہوتا ہے، یہ کیسے چینج ہوتا ہے، کیا چینج ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، اور یہ اس کو آپ اس طرح یاد رکھیں، دیکھیں یہ جو ابھی ہم نے پڑھا، فتح ضم نصر ینصر یا اے یو گروپ، یہی جو اب میں ابھی بتا رہا تھا بالکل وہی ہے، فتح کسرین، فتح اور کسرہ، ماضی کی عین کلمہ پہ فتح اور مضارع کی عین کلمہ پہ کسرہ، تو یہ کون سا باب ہوتا ہے، یہ باب ضربہ ہے، یا اس کو آپ فتح کسرین کہیں، فتح تانی، باب فتح، ضم ضمن یا ضمتانی کہہ لیں اس کو، تو اس کو ہم کہیں گے باب کروں، کسر فتح سمع اور یسمع، کسرہ عین کلمہ کی ماضی کے عین کلمہ پہ اور فتح مضارع کی عین کلمہ پہ، تو یہ باب سمع اور باب حسب، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ ہم نے پہلے بھی ابھی پڑھ لیا اس سے پہلے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، یہ آپ کو یاد کرنے کے لیے، یعنی آپ نے اب سے اس کو یاد کر لینا ہے بالکل سے، فعل ثلاثی مجرد، ان کے 6 ابواب کو یاد رکھنا، باب نصرہ، ضربہ، فتح، کرما، سمع، حسبہ، آپ اس کو جس طرح سے بھی آپ کو آسانی ہو وہ یاد کر لیں، فتح ضمین یاد کر لیں، باب نصرہ یاد کر لیں، یا اے یو گروپ یاد کر لیں، جو آپ کے لیے آسان، تینوں طریقے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اس کی مضارع کے اعراب کی طرف، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم فعل امر کو چھوڑ رہے ہیں فی الحال، فعل ماضی کا اعراب کیا تھا، کون بتا سکتا، فعل ماضی کیا ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا، فعل ماضی کا اعراب کیا تھا، مبنی، ٹھیک ہے، مبنی علی السکون، مبنی علی فتح، مبنی علی ضمہ، جو بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع معرب ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، فعل مضارع معرب ہے، فعل ماضی مبنی ہے، اس طرح سے فعل امر بھی مبنی ہے۔ اب فعل مضارع معرب ہے، معرب کے معنی ہم نے بتایا تھا، جو جس کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، یعنی کبھی وہ مرفوع منصوب اور کبھی مجزوم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ افعال میں مجرور نہیں ہوتا، مجزوم ہوتا ہے، تو فعل مضارع مرفوع ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے اور مجزوم ہو سکتا ہے، کبھی بھی مجرور نہیں ہوگا، یعنی وَلِلْأَفْعَالِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ والجزم ولا جر فیہا، لا جر ابدا، ٹھیک ہے، کبھی وہ مجرور نہیں ہو سکتا، تو یہ منصوب اور مجزوم کیسز انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے، فی الحال ہمارا ڈسکشن ہے مرفوع، فعل مضارع مرفوع، اور اسی طرح سے یہ صحیح بتایا آپ نے کہ جس طرح افعال کبھی مجرور نہیں ہو سکتے، اسی طرح
اسما کبھی مجزوم نہیں ہو سکتے، یعنی اسم کے آخر میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا، یہ آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے، کس کیس میں ہوتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آتے ہیں اس پہ. اب جس طرح سے ہم نے سب شروع کیا تھا، تو سب سے پہلے ضمائر متصلہ ان کی 14 اوزان یعنی 14 صیغے، اس کے بعد متصلہ کے 14 صیغے، اور اس کے بعد فعل ماضی ذہبہ کی 14 صیغے. تو پھر مضارع کیوں پیچھے رہے، مضارع میں بھی ہم وہی کریں گے. مضارع کے بھی 14 صیغے ہیں، یعنی ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتم انتم، انتی انتم انتن، انا اور نحن، ان کے یہ 14 صیغے ہیں. اور اس کو بھی ہمیں کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے. یعنی آج کا درس جو ہے یہ صرف آپ کو یاد کرنا ہے اچھے سے، یعنی لکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر، جیسے بھی ہو سکے، کیونکہ اس کے بعد ہی چیزیں آسان ہوگی. تو سب سے پہلے ہوا کے لیے یفعلو، ہما کے لیے یفعلانی، ہم کے لیے یفعلونا، ہیا کے لیے تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، انتا کے لیے تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، انتم کے لیے، انتی کے لیے تفعلینا، انتما کے لیے تفعلانی، انتنا کے لیے تفعلنا، انا کے لیے افعلو، اور نحنو کے لیے نفعلو. تو ان کو ہم ایسے یاد کرنے کی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے، اس کو ہم افعال الاربع اور افعال الخمسہ اور افعال المبنیہ، ان 3 قسموں میں بانٹیں گے، یعنی یہ آسانی کے لیے. تو جب بھی میں افعال الاربع کہوں، افعال الاربع یعنی 4 افعال کیا ہے، جن کو ہم انگلش میں 5 in your pocket کہتے ہیں. 5 in your pocket سے مراد کوئی بھی فعل لیتے ہیں ہم، جیسے چلے اسی کو لے لیتے ہیں، با فتح سے فتح لے لیا، اور اس کا مضارع ہے یفتحو. ٹھیک ہے، اب جب میں کہوں 5 in your pocket، تو اس سے مراد ہے یہ 5، ہوا 1، ہیا 2، انتا 3، اور انا اور نحنو. اور یہ ہم اس کو کیوں بانٹ رہے ہیں ان 3 ابواب میں، یعنی 3 قسموں میں، وہ بھی میں بتاؤں. تو جب میں 5 in your pocket کہوں تو آپ کہیں افعلو، افعلو کیوں، یفتحو، ہم فتح لے کر چلے نا، تو ہم کہیں گے یفتحو، یفتحو، تفتحو، پھر تفتحو، 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 افتحو، اور نفتحو. یہ کیا ہے، یہ افتح نفتح، یہ بتاتا ہوں. ہوا کے لیے کیا صیغہ ہے، یفعلو، یعنی یفتحو. ہیا کے لیے تفعلو، اور انتا کے لیے بھی تفعلو ہے، یہ دونوں کامن ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم کیسے پہچانیں گے، یہ جملے میں جس طرح استعمال ہوگا اس طرح پہچانیں گے کہ وہ آیا کہ یہ ہیا کے لیے استعمال ہوا ہے یا مخاطب مذکر کے لیے استعمال ہوا. تو تفتحو، تفتحو، افتحو، نفتحو، یعنی اس کو اگر ہم ایک کہیں، ان دونوں کو 2 مانے، یہ 3 اور یہ 4، ٹوٹل 4 ہے، ایکچولی 5 ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں 5 in your pocket. یا عربی میں سے کہیں گے افعال الاربع، کیونکہ تفعلو 2 بار استعمال ہوا. ٹھیک ہے، ایک بار ہیا کے لیے اور ایک بار انتا کے لیے، تو اسے ہم کہیں گے 5 in your pocket. اب 5 in your pocket جب بھی ہم کہیں تو ہوا کے لیے یفعلو، یفعلو یعنی وہ کرتا ہے، تفعلو ہیا وہ کرتی ہے، انتا تفعلو یعنی تم کرتے ہو، انا افعلو میں کرتا ہوں، اور نحن نفعلو ہم کرتے ہیں. تو اس طرح یفتح میں یفتح وہ کھول رہا ہے، کھولتا ہے یا کھولے گا، تفتح وہ کھول رہی ہے، کھولتی ہے یا کھولے گی، تفتح تم کھول رہے ہو، تم کھولتے ہو یا تم کھولو گے، افتح میں کھولتا ہوں، میں کھولوں گا، میں کھول رہا ہوں، نفتح ہم کھول رہے ہیں، ہم کھولیں گے یا ہم کھولتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو جب بھی ہمیں 5 in your pocket جب بھی میں کہوں تو آپ نے یہ 5 بتانا ہے. یفتح تفتح تفتح افتح نفتح، جس میں یفتح ہوا کے لیے، تفتح ہیا کے لیے، اور پھر تفتح انتا کے لیے بھی، اور افتح میرے لیے، نفتح ہم سب کے لیے. تو چلیں اس کو ہم پہلے 5 in your pocket پریکٹس کرتے ہیں، اس کے بعد آئیں گے اس پہ. تو چلے میں ایک فعل بولتا ہوں آپ سے، خرجہ. ابھی جو افعال ہم نے پڑھے اسی پہ ہم بات کریں. خرجہ مضارع اس کی ہے یخرجو، یخرجو، ٹھیک ہے. یخرجو سے 5 in your pocket آپ نے بتانا. چلے ہم پوچھیں گے کہ نہیں بھائی سے، فیصل بھائی سے. فیصل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 5 in your pocket بتائیے جلدی سے یخرجو سے. یخرجو ہوں اور تخرجو، تخرجو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، میں ہٹا نہیں رہا ہوں اس کو. اور پھر نخرجو تخرجو پھر سے انتا کے اور لیے بھی. تخرجو پھر کارجو، تخرجو تخرجو اس کے بعد اخرجو، اخرجو میرے لیے، اور پھر ہے نخرجو. نخرجو. ٹھیک ہے، اب آپ نے بتانا ہے یہ نصرہ ینصرو سے. اس سے نصرہ ینصرو. نصرہ اور ینصرو، ینصرو ینصرو، ہوں پھر تنصرو، تنصرو، تنصرو اور اس کے تنصرو 2 بعد بار، ٹھیک ہے. انصرو، انصرو پھر انصرو ننصرو. ننصر. ٹھیک ہے، یعنی اس میں دھیرے دھیرے ہم یعنی سپیڈ لائیں گے، کیونکہ ابھی ہم پہلا گیئر چلانا ہی سیکھ رہے ہیں. تو ایک بار جب میں بولوں تو فٹ فٹ یہ آنا چاہیے منہ میں. جیسے دوسرا کچھ اور لیتے ہیں، مثال کے طور پر سمیا، سمیا یسمع. چلیں اس سے 5 in your pocket بتائیں جلدی سے. سمیہ کا ہو جائے گا یسمعو، یسمع، پھر ہو جائے گا تسمعو، تسمعو، تسمع تسمع، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اسمعو، نسمعو. اسمع نسمع. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہم 5 in your pocket بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں، یعنی ایٹ لیسٹ یہ 5 ہمیں یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، چلے عبداللہ شاید آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. چلے آپ کو بھی ایک موقع دیتے ہیں، آپ بتائیے غسلہ سے. غسل یغسلو، 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 یہ کون سا باب ہوگا؟ پہلے آپ باب بتائیں. یغسلو، غسلہ یغسلو، کون سا باب ہے یہ؟ فتح کسرین، فتح کسرین. اور باب ایسے پوچھوں تو فتح کسرین وہ ٹھیک ہے، باب کون سا ہے؟ ضربہ یضرب، بابن ضرب، باب ضربہ. چلے اب اس سے 5 in your pocket بتائیے، یا جس کو ہم افعال الاربع کہتے ہیں. یغسلو، یغسلو تغسلو، تغسلو، تغسلو تغسلو اغسلو، نغسلو. اغسلو نغسلو. ٹھیک ہے، اکلا سے بتائیے، اکلا یاکلو. یأکلو، تاکلو، تاکلو، آکلو، ناکلو. آکلو ہو جائے گا وہاں پر. ہاں ایک چیز بس، یا اکلا یا اکلو میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ علامت المضارع آئے گا اس کے لیے، یعنی انا والے کیس میں، انا کے کیس میں علامت المضارع پہلے سے ہے، اور پھر ایک حمزۃ الوصل ہے، اور اس کے بعد آکلو. تو یہ بن جائے گا آکلو، جو اس سے پہلے درس میں ہم نے دیکھا، یعنی حمزہ ہے اور پھر حمزۃ وصل آ جائے تو اس کو ہم دمہ یعنی مد لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ بن جائے گا آکلو ناکلو. ناکلو سیم رہے گا، ناکلو. اچھا چلے کچھ اور پریکٹس کرتے ہیں، اور کچھ بتائیں آپ. کون سا باب؟ کون سا باب آپ کو دوں میں؟
سا باب کون سا باب؟ قتل 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 سے بنائے یقتلو قتل یقتل کون سا باب؟ فتح الزمین فتح زمین باب بتائیے باب باب النصر باب نصرہ ٹھیک ہے باب نصرہ اس کو 5 in your pocket بتائیں یقتلو یقتلو تقتلو تقتلو اقتلو نقتلو اقتلو نقتلو ٹھیک ہے رکیبہ یرکبو یرکبو کون سا باب؟ باب السمع رکیبہ یرکبو سمع یسمع بتائیے اس سے یرکبو ترکبو ترکبو ارکبو نرکبو نرکبو ٹھیک ہے چلیں اتنا کافی ہے ہمارے آج کے یعنی افعال الاربعہ کے کیس میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایک گروپ افعال الخمسہ اب یہ افعال الخمسہ کیا ہے آپ دیکھیں یہاں پر اس کو میں ذرا اریز کر دوں کلیئر لگے افعال الخمسہ یعنی جس میں نون ہے مرفوع بالثبوت نون ٹھیک ہے نون ہے یعنی اب جن میں بھی نون ہے ان کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے یفعلانی یفعلون یہ دو تفعلانی ان کو ابھی چھوڑ رہے ہیں ہم ہننا اور انتنا کو تفعلانی تفعلون تفعلینا تفعلانی تو یہ کتنے ہو گئے یہ ایک یہ دو یہ تین تفعلانی پھر سے تین یہ چار یہ پانچ اور تفعلانی پھر سے تین تفعلانی 3 بار ہے 2 بار 1 2 3 ٹھیک ہے نا تو ٹوٹل 5 ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں افعال الخمسہ یعنی 3 کیوں اس کو میں یہ کر رہا ہوں افعال الخمسہ یعنی 5 افعال 5 افعال کون کون سے ہیں یفعلانی یفعلون تفعلانی تفعلون تفعلینا اور یہ تفعلانی تو سب میں کامن ہے 3 ہے یعنی ان کو ہم ایک ہی مانیں گے 1 2 3 3 4 5 3 رکیبہ کے معنی ہوتا ہے چڑھنا یعنی سواری پہ سوار ہونا رکیبہ یعنی سواری پہ سوار ہونا ٹو رائڈ ٹو رائڈ رکیبہ یرکبو تو یہ 5 ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں افعال الخمسہ اور ان افعال الخمسہ میں کیا خاصیت ہے کہ وہ ہم دیکھیں کہ ان میں سب میں نون ہے نون 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 ان میں بھی نون ہے لیکن یہ ایکچولی کیا ہے اور اس کے بعد ہے الفعلانی المبنیانی یعنی 2 مبنی افعال کون کون سے یفعلنا اور تفعلنا ان میں فعل مضارع مبنی ہوتا ہے یعنی یفعلنا میں آپ دیکھیں لام پہ سکون ہے لام پہ سکون یہ سکون پہ مبنی ہے ٹھیک ہے یفعلنا اور تفعلنا تو ان دو کو ہم کہیں گے الفعلانی المبنیانی اب ہم اس کا اعراب کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے یہ آپ نے سمجھ لیا کہ یفعلانی یفعلون تفعلانی تفعلانی تفعلون تفعلینا تفعلانی اور یفعلنا تفعلنا یہ دونوں مبنی ہیں اور افعال الخمسہ افعال الاربعہ میں 5 in your pocket میں کیا تھے یفعلو تفعلو تفعلون افعلو نفعلو اور نون کمز نون گوز یا جس کو ہم کہتے ہیں افعال الخمسہ جن میں نون ہے سب میں نون ثابت ہے اور ان میں نون ایکچولی یہ جو ہے یفعلنا اور تفعلنا یہ دونوں مبنی گروپ ہے مبنی یعنی فعل مضارع مبنی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا ہم اعراب دیکھتے ہیں ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہے انشاءاللہ ہم اعراب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں افعال الاربعہ کی اعراب کی طرف ٹھیک ہے اب جیسے ہم نے فعل مضارع کو فعل ماضی کی ترکیب کی تھی یعنی جو انالیسس کس طرح ہم کرتے تھے کہ فعل ماضی مبنی علی الفتح فاعل مستتر تقدیرہ ہوا ہیا فلانا فلان ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم فعل مضارع کی بھی کا انالیسس کریں گے مثال کے طور پر یفعلو ابھی ہم کرتے ہیں 5 in your pocket کی طرف ابھی ہم 5 in your pocket کی طرف آتے ہیں تو
اس میں کیا ہے افعال الاربع، یہ ہم نے دیکھا یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان کو ہم اعراب کیسے کریں گے؟ تو ہم کہیں گے یفعلو فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع، ہم نے بتایا تھا فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، مرفوع کس سے ہے؟ ضمہ سے ہے، بالضمہ، یعنی ان افعال الاربع یا 5 ان یور پاکٹ میں فعل مضارع ان سب میں مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ، دیکھ لیں آپ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، تو ان سب میں ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ۔ اب یفعلو، یفعلو کے لیے فاعل کیا ہے؟ والفاعل ضمیر مستتر، جیسا ہم فعل ماضی میں کرتے ہیں ضمیر مستتر، تقدیرہ ہوا، سمپل۔ اسی طرح سے تفعلو ہیا کے لیے سب سے پہلے تو فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل مستتر ضمیر مستتر تقدیرہ ہی، اس طرح سے تفعلو انت کے لیے مخاطب کے لیے تو فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انت، اور افعلو میں بھی فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انا، اسی طرح سے نفعل میں فعل مضارع مرفوع بالضمہ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ نحن، ٹھیک ہے؟ تو ہوا، ہیا، انتا، انا اور نحن، یہ 5 ملا کے کہتے ہیں 5 in your pocket، یا جس کو عربی میں ہم کہیں گے افعال الاربع۔ افعال الاربع یعنی ہے تو یہ 5 ٹوٹل، لیکن چونکہ یہ دونوں ایک بار آئے ہیں، سوری یہ دونوں 2 بار استعمال ہوئے، تو اس کو ہم ایک ہی مانیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 1، یہ 2، 3، 4، 5، ٹوٹل 5، لیکن یہ ایکچولی ہے 4۔ تو ان سب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک چیز کامن ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہے کس پہ؟ ضمہ پہ، فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل ان سب میں مستتر ہے، اگر فاعل ظاہر نہ ہو تو مستتر ہوگا، ظاہر سی بات ہے، جیسے یفعلو حامد، اب اس میں فاعل کون ہوگا؟ حامد ہوگا، کیونکہ فاعل ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اگر صرف یفعلو ہو، تفعلو ہو، تفعلو افعلو نفعلو، تو وہاں پر فاعل ضمیر مستتر ہے، تقدیر ہو اس کی یا تو ہوا، ہیا، انتا، انا یا نحن ہوگی، ٹھیک ہے؟ تقدیرہ، تقدیر جب ہم کہتے ہیں، تقدیر کے معنی ہوتا ہے تقدیرہ یعنی ایسٹیمیشن، قدر یقدر تقدیرا، تقدیر کے معنی ہوتا ہے یا تو اللہ کی تقدیر، یہ جو قدر یقدر، اور یا ایسٹیمیشن، ایسٹیمیشن یعنی ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یعنی فائل کون ہو سکتا ہے، ایسٹیمیٹڈ کیا ہے فائل کا؟ کہ وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تقدیر ہو کے یہ معنی ہے، ٹھیک، یہ ہو گیا ہمارا افعال الاربع کا اعراب، ٹھیک۔ اب آتے ہیں ہم افعال الخمسہ، افعال الخمسہ کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ تو بہت سمپل ہے، یفعل تفعل تفعل افعل نفعل میں سب کے سب فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل ہم دیکھیں گے یا تو ضمیر مستتر ہوا ہوگی، یا ہیا، انتا، انا یا نحن۔ یہ جب ہو گیا اس کے بعد ہم آتے ہیں افعال الخمسہ کی طرف، تو افعال الخمسہ میں بھی بہت سمپل ہے اور بہت آسان ہے، یہ آپ دیکھیں، جیسے یفعلانی، یہ کس کا صیغہ ہے؟ ہما کے لیے، تو اور ان سب میں ہم نے کہا تھا کہ نون کمس نون گوز، یعنی نون رہتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع مرفوع بالثبوت نون، ثبوتی نون کا معنی ہوتا ہے نون کا وہاں پریزنٹ ہونا، پریزنس آف نون، بالثبوت نون یعنی فعل مضارع مرفوع ہے، کیسے مرفوع ہے؟ نون کی وجہ سے، نون کے وہاں ہونے کی وجہ سے فعل مضارع مرفوع، ٹھیک ہے؟ اب اس میں فاعل الگ الگ ہو سکتے ہیں، یفعلانی چونکہ مثنیٰ کا صیغہ ہے تو الف مثنیٰ یہاں فاعل، اس طرح سے یفعلون جمع کا صیغہ ہے تو واو الجمع سے فاعل ہے، تفعلانی پھر سے الف مثنیٰ کا صیغہ ہے تو الف مثنیٰ فاعل، اس طرح سے تفعلانی پھر سے الف مثنیٰ فاعل، تفعلون میں واو الجمع فاعل، تفعلینا میں یا المخاطبہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی انتی تفعلینا، تو یا المخاطبہ فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے یا یہاں پر فاعل، اور تفعلانی پھر سے انتما کے لیے الف مثنیٰ فاعل، ٹھیک ہے نا؟ تو ان سب میں کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالثبوت نون، مرفوع بالثبوت نون، مرفوع بالثبوت نون، مرفوع بالثبوت نون، یہ اتنی بار آپ رٹیں گے کہ آپ کو ایسے ہی یاد ہو جائے گی چیز، فعل مضارع مرفوع بالثبوت نون، مرفوع بالثبوت نون، فاعل الگ الگ ہو سکتے ہیں، کہاں کہاں فاعل ہے وہ ہم نے دیکھا،
اس میں الف مثنی فاعل، اس میں واو فاعل، یا اس میں الف مثنی فاعل، اس میں الف مثنی فاعل، اس میں واو الجمع فاعل، اس میں یا المخاطبہ، یا المخاطبہ، یعنی جس کو مخاطب کیا گیا. مخاطب یہاں فیمیل ہے، یا المخاطبہ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ فاعل ہے. تفعلین، تم کرتی ہو، تفعلین، تم نکل رہی ہو، تخرجین، تم دھو رہی ہو، تغسلین، اس طرح سے. ٹھیک ہے، مخاطبہ کے. ٹھیک ہے، تو ہما کے لیے یفعلانی فعل مضارع مرفوع بالثبوت نون والالف فی محل رفع فاعل، یعنی الف فاعل ہے، یہاں واو فاعل ہے، یہاں الف فاعل ہے، یہاں الف فاعل ہے، یہاں واو فاعل ہے، یہاں یا فاعل ہے، یہاں الف فاعل ہے. اور اس یا کو ہم کہتے ہیں یا المخاطبہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے افعال الخمسہ کے لیے. ابھی یہ چونکہ پہلا درس تھا، اس لیے میں تھوڑا جلدی میں ہوں، حالانکہ یہ ہم اس پہ بار بار اتنی بار لوٹیں گے کہ آپ کو ایسے ہی یاد ہو جائے گی چیز. ٹھیک ہے، ثبوت یعنی ایویڈنس یا پریزنس. پریزنس یا ایویڈنس. پریزنس یعنی یہاں پر یہ پریزنس کے معنی، یعنی نون کا وہاں پریزنٹ ہونا، نون کا یہاں وہاں پریزنٹ ہونا، یہ دکھاتا ہے کہ یہ مرفوع. ٹھیک ہے، اور فی محل رفع یعنی الف جو ہے الف مثنی، اس کو ہم فاعل کہہ رہے ہیں. تو فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ فاعل کا کیا اعراب ہوتا ہے. آپ ہی کے سوال پر میرا دوسرا سوال، فاعل کا اعراب ہوتا ہے مرفوع. اب الف جو یہاں پر ہے، الف یہ ظاہراً تو آپ کو مرفوع نظر نہیں آ رہا، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں فی محل رفع، کیونکہ اگر یہ فاعل ہے یہ مرفوع ہوگا. اس کو ہم ڈائریکٹ نہ کہتے ہوئے، کیونکہ جہاں پر بھی اب جیسے یفعلو تھا، یفعلو جہاں پر تھا، اب دیکھیں لام پہ کیا تھا؟ ضمہ تھا ڈائریکٹ، تو اسے ہم مرفوع کہہ رہے تھے، اور فاعل وہاں پر مستتر تھے. یعنی یفعلو حامدن، اگر ہم کہتے ہیں حامدن، حامد کرتا ہے، تو یہاں فاعل حامد ہوتا کیونکہ وہ ڈائریکٹ مرفوع ہے. لیکن اگر یفعلو صرف ہوتا تو ہوا ایکچولی مرفوع کے کیس میں آئے گا. ٹھیک ہے، اور ثبوتی نون کے معنی پریزنس آف نون، یہ ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد اس کے بعد والا جو ہے وہ ہے دو، المبنی، یعنی یفعلنا اور تفعلنا، ہننا اور انتنا کے کیس میں. تو یفعلنا اس میں فعل مضارع کیا ہے؟ مبنی ہے. اب دیکھیں دونوں میں، یفعلنا، یفعلنا، یفعلنا اور تفعلنا، ان دونوں میں دیکھیں لام کلمہ پہ سکون ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں فعل مضارع مبنی ہے. کس چیز پر؟ سکون پر. فی محل رفع، اور مضارع ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا. مضارع ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مضارع کی اوریجنل حالت میں اگر اس پہ کوئی عامل نہ ہو تو یہ مرفوع ہوتا ہے. یہ مبنی ہے سکون پر، لیکن یہ پورا اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یہاں پر ایک ضمہ ہے، جیسے ہم یفعلو کر رہے ہیں، اس کو آپ سمجھیں. یفعلو میں ہم ظاہراً کیا دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں ضمہ ہے، تو یہ مرفوع ہے. یہ بھی حالانکہ مرفوع ہی ہے کیونکہ یہ فعل مضارع ہے، اپنی اوریجنل حالت پہ مرفوع ہے، لیکن یہ مبنی ہے کس چیز پر؟ سکون پر. اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے کہ یہاں پر ایک ضمہ مقدرہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد رکھیں. تو یفعلنا فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع. اب یہ فی محل رفع کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ اس کی وجہ سے، یعنی یہ پورا رفع کی حالت میں. اور نون جو ہے، نون، یہ نون یفعلنا اور تفعلنا میں یہ نون النسوہ فاعل ہے، فاعل ہے، تو اسی لیے ہم پھر اس کو کہیں گے فی محل رفع. ٹھیک ہے، سمجھ آئی انشاءاللہ آپ کو؟ ابھی ہو سکتا ہے چونکہ پہلی کلاس ہے اور ایسا لگے کہ میں فاسٹ ہوں، یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو اتنی بار ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ آگے کے درس صرف اسی پہ مبنی ہے. مبنی یعنی ان جو بھی ہم نے پڑھا ہے مضارع کے جتنے بھی گردان، انہی پر سارے کے سارے اب یعنی چیپٹرز جو ہیں بیسڈ. ٹھیک ہے، تو آپ بالکل اوور ڈوز نہ سمجھیں اس کو. یہ چونکہ پہلی کلاس تھی، مجھے سب کچھ بتانا تھا، اب پھر اس کے بعد صرف ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور باقی پریکٹس کریں گے. آپ کے لیے
کام کیا ہے کہ آپ ابھی فی الحال یہ کریں فعل یفعل، ابھی سارے ابواب کو چھوڑ دیں اور فعلا کی تو گردان آپ جانتے ہیں، فعلا فعلا فعلو، یفعلو کے پوری گردان آپ لکھیں، یعنی یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی تفعلن، تفعلو تفعلانی یفعلن، پھر تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی تفعلن، افعلو نفعلو. ٹھیک ہے، اس کو میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں. مبنی علی سکون کے معنی کیا ہے؟ یہ دونوں مبنی ہے سکون پر، لیکن چونکہ اعراب ہے فعل مضارع کا کیا کہ وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ فعل مضارع مرفوع کے کیسز میں، منصوب اور مجرور تو ہم نہیں کر رہے، تو یہ مبنی تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکچولی کیا ہے، مرفوع ہے. یہ بتانا مقصد ہے میرا. اس سے پہلے جو افعال الخمسہ یا افعال الاربعہ ہم نے پڑھا، اس میں یا تو مرفوع تھا ثبوت نون کی وجہ سے، یا ظاہراً ضمہ کے ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع تھا. یہاں پر یہ مبنی ہے سکون پر، جیسے یفعلنا. اب یفعلنا میں آپ دیکھیں لام کلمہ پہ کیا ہے، لام کلمہ پہ کیا ہے یہ بتائیں مجھے. لام کلمہ پہ سکون ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے کس پر، سکون پر. لیکن اس پورے اس فعل مضارع کا اعراب کیا ہوگا، اس فعل مضارع کا اعراب کیا ہوگا، مرفوع. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں فی محلی، نہیں منصوب نہیں، نون کے اوپر فتح دے کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ منصوب ہے. ابھی ہم فعل مضارع مرفوع کیس دیکھ رہے ہیں، مرفوع، ٹھیک ہے، گردان مرفوع کی ہے یہ پورا فعل مضارع. حالانکہ لام کلمہ پہ سکون ہے، اس کی وجہ سے اس کے ہم مبنی علی سکون کہہ رہے ہیں، لیکن یہ پورا فعل مضارع جو یفعلنا، یہ اس صیغہ کس حالت میں ہے، یہ مرفوع کیس میں. یہ سارے 14 جو ہیں یہ مرفوع کی حالت میں ہیں. اب مرفوع ہونے کی وجوہات الگ الگ ہیں. ایک میں تو ضمہ کی وجہ سے مرفوع ہے، ایک میں وہ ثبوت نون ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور یہاں پر یہ مبنی ہے فی محل رفع، مبنی ہے لیکن یہ اس کی حالت کیا ہے، یہ مرفوع ہے. اس کو آپ یاد رکھیں. اسی طرح سے تفعلنا بھی، تفعلنا میں آپ دیکھیں لام کلمہ پہ کیا ہے، تفعلنا میں لام کلمہ پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، سکون. تو اس کو ہم کہیں گے مبنی علی السکون فی محل رفع. کیوں؟ کیونکہ یہ اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے. اور پھر یہ جو نون ہے، یہ دونوں، یہ نون ہی یہاں پر فاعل ہے، تو فاعل کا بھی اعراب کیا ہوگا، فی محل رفع. ٹھیک ہے، آج ہم یہیں رکتے ہیں، اور اس سے زیادہ ابھی میں اور کچھ نہیں بتاؤں گا. کل انشاءاللہ ہم پھر سے ریویژن کریں گے، اور باقی آپ سے میں ابواب پوچھوں گا، افعال الاربعہ پوچھوں گا، افعال الخمسہ پوچھوں گا. اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک بھی کوئی فعل لے کر، یعنی ذهب خرج یخرج نصر ینصر، ان میں سے ایک کوئی فعل اٹھائیں اور اس کی گردان آپ لکھیں مضارع کی، اور پھر اس میں کوشش کریں کہ افعال الاربعہ خمسہ اس طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، آج ہم نہیں رکتے ہیں. کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں، ابھی ہمارے پاس 3 منٹ کا ٹائم.